آپ سب کو میرا سلام، بہت ساری دعائیں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور بات کریں گے راشدہ اور فاخرہ کے اوپر۔ کیا دونوں نے یوٹیوب کو خیر بات کہہ دیا ہے؟ کیا اب یوٹیوب کے اوپر وہ کام نہیں کریں گی؟ اور فاخرہ نے اپنے کس بیٹے کا رشتہ کر دیا ہے، اور ان کو اور راشدہ نے کہاں پہ یہ کنفرم کیا ہے کہ ان دونوں بہنوں کے درمیان میں لڑائی ہو گئی ہے، اور کچھ اس نے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو جو ہے فاخرہ اور راشدہ جو ہے وہ دونوں ہی یوٹیوب سے غائب ہیں۔ راشدہ تو بہت ٹائم سے غائب ہیں، لیکن جو فاخرہ ہے وہ بھی کافی کم کام کر رہی ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ اور مطلب مجھے کہیں پڑھنے میں نظر آیا ہے کہ شاید انہوں نے اپنے کسی نے ان کو مبارکباد دی ہے، تو شاید انہوں نے اپنے کسی بیٹے کا رشتہ کر دیا ہے۔ اب یہ چیز تو ہمیں نہیں پتا کہ جب تک وہ یوٹیوب پہ خود کنفرم نہیں کریں گی، اس لیے ہم اس چیزوں پہ بات نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ فاخرہ کو کافی زیادہ ان چیزوں پہ ٹرول کیا جا رہا ہے، کیا جاتا ہے کہ بھئی تم لائک اپنا ہی مطلب یہ کہ مطلب کہیں مجھے پڑھنے میں یہ بھی آیا کہ بوڑھی گھوڑی لا لگام۔ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جن کی چھوٹی عمروں میں شادی ہو گئی ہیں، تو ان کے بہت سارے جو خواب ہوتے ہیں وہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی ایک اتنی اسٹرگلنگ لائف ہوتی ہے بچوں کے، ظاہر ہے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا مصروفیت ہوتی ہے۔ اگر اب پہلا ٹائم اور تھا، اب اور بچوں کی ڈفرینٹ لائف ہے، بچوں کی پڑھائیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کے کپڑوں کا، کھانے کا، پینے کا، اور پھر جب آپ سسرال میں رہ رہے ہوتے ہو تو پھر آپ کو اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ ماں باپ اسٹیج سے نکل آتے ہیں، تو وہ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے خواب پورے کریں۔ اور جو ہسبینڈ وائف کے کچھ جو مومنٹس بھی وہ جو رہ جاتے ہیں، تو وہ بچے بڑے ہونے کے بعد آپ ان مومنٹس کو بھی انجوائے کرنے لگ جاتے ہو۔ اور اوبویسلی ظاہرہ فائنینشلی ماشاء اللہ اسٹرانگ ہوگی فاخرہ، تو اسی وجہ سے اب وہ اپنی کافی چیزوں کو دکھاتی ہے۔ عید پہ جیسے مہندی لگا دی، اپنے آؤٹ فٹس دکھا دیے، اپنی ہر چیز کو وہ کیری کرتی ہے، اپنے باہر اندر جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو ان چیزوں سے اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم اپنا ہی مطلب ہر ٹائم تم لگی رہتی ہو۔ مہندی جیسے اس نے عید پہ مہندی لگائی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اب مہندی تم کیوں لگا رہی ہو، مہندی لگانے سے کیا اثر ہوگا؟ ہاں مطلب یہ کہ ٹھیک ہے، وہ اس کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں جیسے کر رہی ہوں تو آنے والی جو بہویں ہیں ان کو اچھا، تو بہویں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساسوں کو نہیں دیکھتی، وہ خود ہی فلی ٹرینڈ ہو کر آتی ہیں۔ اللہ کرے کہ جو ہے آپ کی جو آنے والی جو بہویں ہیں وہ اچھا ہی رہے۔ اور اس وجہ سے یہ کہ وہ کافی زیادہ ان چیزوں کو، کیونکہ ظاہرہ جب اب یہ پبلک پہ آتی ہے تو ان چیزوں کا ان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو دوسری جگہ جو راشدہ جو ہے وہ ابھی پہاڑوں سے ہو کر آئی ہے، پہاڑوں سے ہو کر آنے کے بعد جو ہے ان کو کافی زیادہ وہ اپنے آپ کو ینگ فیل کر رہی ہیں، خوبصورت فیل کر رہی ہیں، بہت پیاری پیاری سی ریلز کے اوپر بڑے بڑے رومانٹک اور اچھے سانگز لگا رہی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ یوٹیوب پر اتنی ایکٹیو نہیں ہے، انسٹا پہ مور ایکٹیو ہے۔ تو انسٹا پہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کافی دفعہ، یہ بات ایک دفعہ نہیں ہوئی، بہت دفعہ ہوئی کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کی بہن کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو گئی ہے، تو انہوں نے اس کمنٹ کو لائک کر دیا، کہ مینس کہ انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ ہم دونوں بہنوں کی لڑائی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس لڑائی کی اصل وجہ کیا ہے، کیونکہ مجھے وہی بات ہے کہ جو چیز یہ لوگ دکھا نہیں رہے، اور ہم لوگ ظاہرہ کتنی بھی کیا سرائیاں کر لیں، جو اصل وجہ ہے وہ تو یہ لوگ ہی جانتے ہیں۔ لیکن ہاں مطلب یہ کہ جیسے اب فاخرہ کو کافی لوگ اس بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے بچوں کو لے کے بہت ہائی لائٹ کرتی ہے، وہ ساری چیزیں ان چیزوں پہ بات کرتی ہے کہ بھئی میں اپنے بیٹوں کی بہت اب لائک اچھی گرومنگ کر رہی ہوں۔ اور جیسے ایک پچھلے دنوں میں ایک ریل بھی بنائی ہوئی تھی کہ اس نے بولا کہ میرے کسی رشتہ دار کی کال آئی، تو اس نے مجھے مطلب اس نے وہ مجھے میں اپنے کسی بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے گھر میں لے کے گئی، تو اس رشتہ داروں نے مجھے بولا، کہ عورت نے بولا کہ یہ تم اپنے بچوں کی کیا پرورش کر رہی ہو، ان کو کیا سکھا رہی ہو، ان کے اندر بالکل بھی کانفیڈنس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ مطلب کہ اس نے وہ انڈائریکٹلی بتا رہی تھی کہ انہوں نے مجھے کافی اس بات سے، تو مجھے انہوں نے بہت پریشان کیا۔ اور اب لائک وہ پرانے وقتوں کی بات کر رہی ہوگی، تو پھر اب جو ہے وہ کچھ ٹائم پہلے انہیں کی مجھے کال آئی، تو انہوں نے مجھے میرے بچوں کو بہت پریز کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو، تمہارے بچوں کو دیکھ کر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، بڑے لائک ان میں کانفیڈنٹ ہے، بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو یہی بات ہوتی ہے، جب وہی رشتہ دار ہوتے ہیں جو نا آپ کو پریشان کر دیتے ہیں، اور پھر جب آپ کے بچے کچھ بن جاتے ہیں، کچھ ان میں کچھ ہنر نظر آنے لگ جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کے ایک بیٹا ظاہر ڈاکٹر بن گیا، باقیوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن اوبویسلی ماشاءاللہ اس کے بچے سلجھے ہوئے لگتے ہیں جو بھی ہے۔ تو خیر انہوں نے جو بھی ہے وہ جب آپ کے بچے اس لیول پر آ جاتے ہیں، تو وہ انہی رشتہ داروں کی جو ہے نا وہ سوری ٹو سے رال ٹپکنے لگ جاتی ہے۔ پھر ان کو یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں تو وہ کہیں گی بہن کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے، بھائی کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ سارے سین ہم بھی لائک فیملیز کے اندر یہ سارے سین چلتے رہتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے بچوں کو لے کے بہت زیادہ بات کرتی ہے، کہ وہ ہر ٹائم لائک اس طرح کا کنٹینٹ دکھاتی ہے کہ بہو کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ میں اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش کر رہی ہوں، ان کو کھانا سکھا رہی ہوں، ان کو میں مطلب ان کو چیزوں کو سب گائیڈ کر رہی ہوں، تو وہ جو ہے ان کو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مطلب تم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہی ہو، کہ تم اپنی بہن کے ساتھ تو ناراض ہو، اس سے تو ملتی نہیں ہو، تو بڑی بہن ہونے کے ناطے تمہیں اپنی بہن کے ساتھ ملنا چاہیے۔ تو کیا تمہارے بچے سیکھ رہے ہیں کہ تمہارے اپنے رشتوں کے اندر محبت نہیں ہے، اپنے رشتوں سے ہی تم ناراض ہو؟ کہیں نہ کہیں بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی
اب اس میں بچوں کا تو اب آپ ان چیزوں کا بچوں کے ساتھ مطلب تعلق ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بنتا، کیونکہ اس وجہ سے کہ اوبویسلی ظاہر ہے یہ چیزیں تو والدین کے لیے ہیں، تو اوبویسلی بچے سیکھتے ضرور ہیں، لیکن میرا بھی ماننا یہ ہے کہ والدین کے بیچ میں جتنی بھی ناراضگیاں ہوں، لیکن بچوں کو آپس میں پیار محبت سے رہنا ہی چاہیے. جیسے اب لاسٹ ان کی عید کے ولاگ میں یہ اپنے پیرنٹس کے گھر ساری بہنیں تھیں، تو بچے سپریٹ تھے، بچے ایک ساتھ نہیں تھے. راجدہ کی بیٹیوں نے مطلب فیس ادھر کیا ہوا تھا اور وہ مقدس نے علیحدہ منہ ادھر کیا ہوا تھا، اور مطلب کوئی بھی ان میں بانڈنگ نظر نہیں آ رہی تھی. تو اوبویسلی یہ بات کہیں نہ کہیں تو ٹھیک ہے کہ جب بڑوں کی ناراضگیاں ہوتی ہیں تو بچوں میں بھی دوریاں آ جاتی ہیں. تو اس ظاہر ہے اس پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد پھر لوگ یہ چیزیں نوٹس کرتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں، تو یہ بات کنفرم ہے کہ ان کی ناراضگی چل رہی ہے. وہ ماں کے گھر ظاہر ہے ایک جگہ وہ آگے ہوں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقتوں میں یہ دونوں ہمیں ساتھ نظر آئیں گی ابھی لانگ ٹائم. ہاں بچوں کے رشتے ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے فیملیز میں بھی ایسا ہوتا ہے جہاں ایک دوسرے کو جا کے منا لیا جاتا ہے. اچھی بات ہے، منا ہی لینا چاہیے، اور جو ہے زندگی بہت چھوٹی سی ہے. اور دوسری طرف راجدہ نے جیسے اس کے ہسبینڈ کی ڈیورس کا بھی پوچھا کہ آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں، تو اس نے وہ بھی کمنٹ لائک کیا کہ مینس کہ ان کے جو بیچ میں کوئی ایسا سین جو ہے وہ ہوا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ان کے بیچ میں کوئی پرابلم ہے جس کو وہ تھوڑا سا ایک دوسرے کو اسپیس دے رہے ہیں، یا تو اس کا ہسبینڈ یہاں پہ نہیں ہے. اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو جو ان دونوں بہنوں کے بیچ کا جو بھی دیوار ہے وہ اللہ کرے جلدی ختم ہو. اور جو بچوں کی شادیوں کے لیے جو ان کو والدہ جو ان کو ٹرول کیا جاتا ہے فاخرہ کو، اور کہ بھی باپ کی عمر کے بچے ہو رہے ہیں، تو بچوں کی شادیوں کے لیے ٹائم لگتا ہے. ایسے ہی رشتے نہیں ہو جاتے، دیکھنے پڑتے ہیں. یہ بہت، اب میں کہتی ہوں کہ شادیوں جتنا ان میں ٹائم لیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ شادیاں ہو جانا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو نبھانا، اس کو آگے لے کر چلنا بہت مشکل ہے. اور جو ہمارے سوشل میڈیا کے حالات چل رہے ہیں، اور پھر یہ ظاہر ہے شادی ہو جائے گی تو اوبویسلی ان کی جو بہویں، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آتی ہیں، مطلب کہاں سے. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ مقدس کے ساتھ اگر کیا تو چلو مقدس بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہے، تو پھر ظاہر ہے جب وہ اگر اس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے تو دونوں بچے یہاں سوشل میڈیا پر آئیں گے. تو پھر آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ میں کہتی ہوں اپنے نیولی میرڈ کپل کو بہت کچھ عرصے کے لیے دور رہنا چاہیے. اس کو اپنی ہر چیز نہیں شیئر کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے یہ کہ وہ اب جب کل کو رشتہ ہوگا دونوں بچوں کا یا کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیزیں تو یہاں پہ ہمیں دکھا دی جائیں گی. اسی لیے ان چیزوں کو ایک پرسن کے ساتھ بار بار ریلیٹ کرنا اور اسی طرح کے کمنٹس کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، تو دل آزاری ہوتی ہے انسانوں کی کہ بھئی مطلب آپ آپ کے بچے جو ہیں وہ اب اتنے بڑے ہو گئے. مجھے لگتا ہے ایک ظاہرہ بیٹا اب جو ڈاکٹر بنا ہے، تو ظاہرہ ڈیفینیٹلی ساتھ ساتھ پیرنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں بچوں کے رشتے. تو یہ گڈا گڈی کا کھیل تو نہیں ہے کہ بھئی ابھی مطلب جو ہے وہ بس رشتے دیکھے اور شادیاں ہو گئی. تو شادیوں کے لیے بھی انسان کو بہت سوچنا پڑتا ہے کہ ظاہرہ آنے والی جو بچی ہے، پھر کل کو بیٹوں کی شادیوں کے بعد جو والدہ نے ایک بچوں کو جوڑ کر رکھا ہوتا ہے وہی گھر پھر وہ، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو لیکن موسٹلی ایسا دیکھا جاتا ہے، پھر ظاہرہ گھر جو ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ پرابلمز آنے لگ جاتے ہیں. پھر ظاہرہ بیٹا ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، پھر بیوی کی ڈفرینٹ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور اگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فاخرہ کو راجدہ کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کر لینا چاہیے تھا اگر وہی وجہ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بہتر ہی ہوا ہے. اگر ان کی پہلے سے ہی اس طرح کے معاملات ہیں، پہلے سے ہی آپس میں یہ بہنوں کی نوک جھوک سی چلتی رہتی ہے، تو پھر وہ جو اپنے بچوں کو لے کے انسان بہت پروٹیکٹیو ہوتا ہے. تو پھر اس وجہ سے کل کو آنے والے وقتوں میں پھر وہ اور مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. اور بے شک اللہ کے فیصلے بہت بہتر ہوتے ہیں. یقین کریں کہ ان کی جو اللہ کے فیصلوں کی جو مصلحت ہے نا، وہ ہمیں آنے والے وقتوں میں پتہ چلتی ہے. جب ہمارے ساتھ یہ چیزیں، جس چیز کی ہم خواہش کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی، تو ہمیں بہت پریشانی ہو جاتی ہے کہ یار پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا، ایسا ہو جاتا تو اچھا تھا، نہیں ملا، بس پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. لیکن پھر انسان کو وہ پھر آنے والے وقت میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کتنی بہتری تھی. تو بیسیکلی جہاں بھی ان کے بچوں کے رشتے ہوں، اس کے بھی بچے بڑے ہیں، اس کے بھی بڑے ہیں، اور ظاہرہ تینوں بہنوں کے ہی بچے بڑے ہیں. بھائیوں کا تو ان کا کم، جو ظاہرہ ایک بہن کی جو بھائی کی بیٹی تھی وہ بھی ان کے بلاگ میں آتی تھی، وہ بھی آج کل نہیں آتی. تو پتہ نہیں اب ان کے معاملات کیا ہیں، جو بھی ہیں بس. لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ وجہ صرف اور صرف سوشل میڈیا ہی ہے، جو مطلب رشتوں کے اندر بیچ میں نا بالکل مٹھاس ختم ہو گئی ہوئی ہے. اور ہر چیز کو دکھا کے وہ پھر بیچ میں یہ ہے کہ نظر بھی لگ جاتی ہے، پھر لوگوں کی بھی انوالومنٹ ہو جاتی ہے، پھر کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کسی کو زیادہ ویوز آ رہے ہیں، کسی کو کم آ رہے ہیں، تو وہ ایک کھچڑی سی مچ جاتی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم راجدہ کو دیکھیں تو کہاں سے اس نے اپنا سفر سٹارٹ کیا. مطلب اس نے ایک حالات بھی بہت خاص نہیں تھے، ہسبینڈ کے ساتھ بھی ظاہرہ ایج ڈفرینس بھی تھا، اس نے بہت محنت کی، گھر بنایا، پھر اس نے اپنے جو مومنٹس وغیرہ شیئر کیے، پھر بچے بڑے ہو گئے، اور آج جو ہے وہ اکیلی ہے. مطلب ہسبینڈ بھی اس کا نظر نہیں آ رہا، لوگوں کی بھی کوشچننگ علیحدہ کہاں ہے. اور پھر
پھر ظاہر ہے بچوں کے ساتھ بھی وہ جو والدین کے جو باپ کے جو بانڈنگ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ وہ بھی مسنگ ہے، اور پھر بیوی بھی اکیلی ہے. تو یہ لائک سوشل میڈیا کی لائف ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، پیسہ بھی آ جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جو رشتوں کے بیچ میں جو وہ تناؤ اور وہ جو رشتوں کی دوریاں ہیں وہ سوشل میڈیا کی ہمیں شاید ایز اے گفٹ ہمیں ملتی ہیں کہ یہاں پہ ہم فائنینشلی تو اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے رشتے ہیں وہ بکھر کے رہ جاتے ہیں، اور رشتے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو شاید یہی ایک ریالٹی ہے سوشل میڈیا کی. تو بہرحال یہ تھا میرا پوائنٹ آف ویو، اور آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ کرے جو بھی معاملات ہیں وہ اچھے ہوں، اور جو راشدہ اور فاخرہ کی جو لڑائی ہے وہ تو کنفرم کر دی ہے راشدہ نے کمنٹس میں، اور اب مجھے نہیں پتا کہ اب آنے والے وقتوں میں ان کی یہ کب ایک ساتھ نظر آئیں گی. باقی جو ان کے لیے اللہ بہتر کرے اور ان کے بچوں کے لیے آسانیاں کرے. جلدی آؤں گی نیو ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.